بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمارا پروگرام جوان تم چلے ہو کہاں۔ میرا نام راجہ ضیاء الحق ہے اور آج ہم بات کر رہے ہیں آزاد خیالی اور اسلام کے بارے میں۔ آزاد خیالی جس کو ہم لوگ عام زبان میں لبرلزم بھی کہتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ ایک اور نظریہ ہمارے معاشرے میں جو پھیلتا چلا جا رہا ہے وہ یہ لبرلزم کا نظریہ ہے۔ تو آخر یہ نظریہ جو ہے ویسٹ سے ہم تک پہنچا، یہ اصل میں نظریہ کیا ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو لبرل قسم کے مسلمان ہیں، تو آخر اس سے مراد کیا ہوتی ہے کہ بھئی لبرلزم کیا ہوتا ہے، لبرل مسلمان کون ہوتا ہے؟ اگر آپ تاریخ میں واپس چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ڈارک ایجز جن کو کہا جاتا ہے، جب تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1400 کی جو آپ کی صدی گزری ہے، یا 1300 1400 1500، اس ٹائم فریم کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یورپ کے حالات جو تھے وہ خاصے خراب تھے۔ وہاں پہ ہو یہ رہا تھا کہ جو آپ کے پاس دو پاور سٹرکچرز ہیں، یا جو پاور یا اتھارٹی یا حکومت جو ہے وہ کن کے ہاتھ میں تھی؟ اگر آپ صرف بادشاہوں کی بات کریں تو وہ بہت ہی عیاش قسم کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، انگوٹھا چھاپ قسم کے بادشاہ ہوتے تھے جو لوگوں کے اوپر کافی ظلم کرتے تھے، بہت سارے ان کے اوپر ٹیکسز لگا دیتے تھے، اور عام عوام کا جینا حرام ہوا تھا۔ دوسری طرف جو چرچ تھا وہ بھی ایک بہت بڑی طاقت بن کے سامنے آ رہا تھا، جو کہ لوگوں کو بتاتا تھا کہ زندگی اصل میں گزارنے کا طریقہ سلیقہ کیا ہوتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہوں کا اور چرچ کا آپس میں ایک ملاپ ہو گیا، اور وہ ملاپ اس طرح ہوا کہ دونوں نے آپس میں ایک اگریمنٹ کر لیا، ایک آپس میں ایک تعلق قائم کر لیا، یوں کہ چرچ نے بادشاہوں کو یہ کہا کہ دیکھیں عوام جو ہے نا، عوام کی طاقت ہمارے پاس ہے۔ ہم جب عوام کو کہتے ہیں کہ اس طرف چلو تو وہ اس طرف چلتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اس طرف چلو تو وہ اس طرف چلتے ہیں۔ تو عوام کی طاقت ہمارے پاس ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، ملٹری اسٹرینتھ ہے، تو کیوں نہ ہم آپس میں ایک مرجر کر لیں اور آپس میں یہ اگریمنٹ کر لیں کہ ہم دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ اس سپورٹنگ اگریمنٹ میں ہوا یہ کہ چرچ نے جو ہے وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ جو تمہارے اوپر حکمران ہیں یہ اصل میں اللہ کی طرف سے، جس کو کہتے ہیں دے آر ordained بائی گاڈ، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر آئے ہوئے ہیں، تو اس کے خلاف اب لڑنا اور ان کے خلاف احتجاج کرنا، ان کے خلاف کوئی بات کرنا، یہ ویسے ہی فضول سی چیز ہے۔ تو اب جو آئے ہوئے ہیں ان کو تم برداشت کرو، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ کی جو ہے نا مرضی کو مان لینا چاہیے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ جو بادشاہ تھے انہوں نے کیا کیا کہ ان کو خوب نوازنا شروع کر دیا، چرچ کو بہت نوازا، ان کو مال و دولت سے، یعنی بہت مال و دولت ان کے اوپر نچھاور کیا۔ ہوا کیا کہ امیر جو تھے، یعنی بادشاہ اور چرچ، وہ امیر سے امیر تر ہوتے گئے، اور جو عام عوام ہے وہ بیچاری غریب سے غریب تر ہوتی رہی، اور ان کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا مظالم ڈھائے گئے۔ اچھا، اس پورے پروسیس کے اندر دو قسم کے گروہ تھے جو چرچ کے خلاف کھڑے ہوئے۔ ایک جو گروہ تھا وہ بیسیکلی تھا دینی لوگوں کا۔ یہ دینی لوگ وہ تھے جن کو ہم ہسٹری میں پروٹیسٹنٹس کہتے ہیں، یعنی یہ جو چرچ تھا یہ کیتھولک چرچ تھا۔ پروٹیسٹنٹس جو تھے یہ ایک ڈفرینٹ موومنٹ سٹارٹ ہوئی، جنہوں نے بیسیکلی یہ کہا کہ ہر بندے کو بائبل کو پڑھنے کا حق ہونا چاہیے، ہر بندے کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ بائبل کو خود سے پڑھ سکے، اور آپ سے کوئی مسئلے مسائل پوچھنے ٹھیک ہے وہ پوچھے گا، لیکن ہر بندہ کم از کم خود تو پڑھے اور دین کو خود سمجھے۔ لیکن چرچ نے اصل میں یہ کہا تھا ان کو کہ نہیں، ایسا کوئی نہیں کر سکتا، آپ نے جو بات پوچھنی ہے آپ ہم سے ڈائریکٹلی پوچھیں گے، کسی بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ بائبل کو خود سے پڑھ سکے۔ تو بائبل کو عوام کی کتاب سے نکال کر صرف ٹاپ لیول پہ جو آپ کے کلرجی تھے، جو ریلیجیس کچھ فگرز تھے، بس ان تک محدود کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے ایک ریئیکشنری موومنٹ پیدا ہوئی، یعنی آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 1517 میں جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ ہے وہ اس نے اپنا جوش پکڑنا شروع کیا، اور یہ ایسی موومنٹ تھی جو کہ چرچ کے خلاف آپریٹ کری تھی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ فلاسفرز تھے، سائنسدان تھے، جو کہ کہتے تھے کہ بھئی ہم جب کسی نیچرل فنومینا کے بارے میں بات کرتے ہیں تو چرچ ہمیں فوراً سے خاموش کر دیتا ہے، یہ کہہ کر کہ یا تو تم چرچ والے بنو یا تم سائنس والے بنو، دونوں چیزیں ساتھ تم لے کر نہیں چل سکتے، کیونکہ کئی چیزیں فلسفیوں نے، سائنسدانوں نے ایسی ان کے سامنے پیش کی کہ جن کو ہم کہتے ہیں نیچرل فیکٹس ہمیں سمجھ میں آ رہے ہیں، یا نیچرل آبزرویشن میں کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں جن کے بارے میں جب ان کو بتایا گیا، جیسا کہ گیلیلیو نے جب یہ کہا کہ جی دنیا گول ہے، تو چرچ نے اس کا انکار کیا کہ نہیں، گول نہیں ہے، اور آپ اگر یہ گول کہیں گے تو آپ گستاخی کر رہے ہیں، آپ ہماری کتاب کے خلاف جا رہے ہیں۔ سو اس قسم کی جب چیزیں ہونا شروع ہوئیں تو عوام کے اندر غم و غصہ جو ہے وہ اور بھڑک اٹھا کہ ایک تو بادشاہوں کی طرف سے مظالم علیحدہ تھے،
ٹیکسز پہ ٹیکسز لگ رہے ہیں، عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، یعنی عوام آلریڈی بڑے پریشر میں تھی. اوپر سے کیا ہوا کہ جب چرچ نے ان کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی گستاخی کا الزام لگا کے یا تو ان کو مارنا شروع کر دیا جو کہ دینی لوگ ہی تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں قرآن پڑھنے کا جو ہے نا بائبل پڑھنے کا حق ہونا چاہیے، یا وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہمیں ہم سائنٹیفک ڈسکوری کر رہے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کریں، وہ سپورٹ نہیں کرتے تھے. تو ان کو یا تو اپنے دین سے خارج کر دیا جاتا تھا یا ان کو ایگزیکیوٹ کر دیا جاتا تھا. تو یہ جب ظلم و ستم بڑھنا شروع ہوا تو کیا ہوا کہ عوام کا ایک بہت زیادہ آپ سمجھ لیں کہ غم و غصہ جو ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے اس کی سمت جو ہے وہ چرچ کی طرف اور بادشاہوں کی طرف ہو گئی، جس کے بعد ایک بہت بڑا انقلاب آیا اور بڑا خونی انقلاب آیا. ایک ایسی ریولوشن آئی جس میں تمام جو ٹاپ لیول جو آپ کے پاور سٹرکچرز ہیں ان کو ٹاپل کیا گیا، ان کو الٹا دیا گیا، یعنی چرچ کو بھی فارغ کر دیا گیا اور جو آپ کے بادشاہ تھے ان کو بھی فارغ کر دیا گیا. اور اسی کے اندر جو فرینچ ریولوشن ہے وہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے کہ جہاں پہ لوگوں کو، انہی امیر لوگوں کو، انہی ایلیٹ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے سر عام جو ہے وہ ٹانگا گیا، ان کے سر جو ہیں وہ ان کے تن سے جدا کر دیے گئے. تو یہ ایک بہت ہی یعنی انسانی تاریخ کا ایک خونریزی والا دور تھا جب یہ ایک ریولوشن ہوئی. اور اس ریولوشن کے بعد یعنی ڈارک ایجز سے انلائٹنمنٹ ایرا کی طرف لوگوں نے موو کیا، جہاں پہ یہ جو دو اتھارٹیز تھیں یا جو دو پاور سٹرکچرز تھے، چرچ کا اور بادشاہوں کا، ان دونوں کو ریموو کر دیا گیا. اچھا، یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب سچویشن یہ ہوئی کہ ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا، یعنی ایک خلا پیدا ہو گیا، کیونکہ بادشاہ بھی نہیں رہے اور چرچ کی پاور کو بھی آپ نے ختم کر دیا. اور یقین کریں آج تک ایسا ہی ہے. آج بھی جن ممالک میں یورپ میں آپ دیکھیں بادشاہی نظام ابھی بھی ہے، وہ بس ایک رسمی طور پر ہی ہے، اس کی کوئی ایکچولی کوئی لیگل پریزنس یا کوئی کہہ لیں کہ وہ کوئی چیز انفورس کر سکیں، ایسا کچھ نہیں ہے. ملکہ برطانیہ سے لے کے دیگر اسکینڈینیوین کنٹریز میں اور آگے پیچھے جو ابھی بھی اگر کوئی آپ کو بادشاہی نظام کے کچھ آثار ملتے ہیں تو وہ آپ کی ملک کے ڈیسیجن میکنگ پروسیس کے اندر انوالو نہیں ہے. ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ آپ کی پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ہو رہا ہوتا ہے. یہ بس ایک سمجھ لیں کہ ان کو ایک رسمی طور پہ ایک پوزیشن ملی ہوئی ہے اور ان کو ایک ٹائٹل ملا ہوا ہے، ادروائز کوئی ایسا ان کی سے نہیں ہے اس میں. اچھا، اس کے ساتھ ہوا یہ دوسری طرف کہ چرچ کو دیکھ لیں کہ اس کی بھی آج کیا سے ہے یا اس کا بھی کیا کردار ہے معاشرے کے اندر. معاشرے کے اندر کوئی ایسا کردار نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے چرچز ایسے ہیں جو یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں اب بند ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کا رجحان اس طرف کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے ہی صرف سنڈے کو یعنی اتوار والے دن صرف ایکٹیویٹی ہوتی تھی، اب وہ بھی اتنی کم ہو چکی ہے کہ اکثر جو آپ کے چرچز ہیں وہ مساجد میں کنورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ اب ان کے پاس لوگ ہی نہیں ہیں جو کہ اتنا انٹرسٹ شو کرتے ہیں چرچ کے ساتھ. تو لوگوں نے اس کو اپنا ضابطہ حیات سمجھنا چھوڑ دیا کہ ہم نے اپنا طرز زندگی جو ہے وہ چرچ کے کہنے پر گزارنا ہے، بلکہ ہر بندہ آپ کہتا ہے کہ میں جو چاہوں گا میں وہ کروں گا، مجھے چرچ سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے زندگی کیسے گزارنی چاہیے. تو یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، یہ جو نظریہ ہے، یہ کیسے آیا کہ جب چرچ کے ظلم و ستم کی وجہ سے اور بادشاہوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے جب لوگوں نے ان دونوں سٹرکچرز کو گرا دیا، اس کے بعد لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھئی اب ہم لوگ روشن خیالی کے دور کی طرف جا رہے ہیں. اور روشن خیالی کا دور یہ تھا کہ اب ہمیں اپنے روزمرہ کے معاملات کو چلانے کے لیے چرچ کی ضرورت نہیں ہے. چرچ سے مراد یہ دینی طبقے کی اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. یہ جب سوچ و فکر پیدا ہوئی تو اس سے بہت سارے مختلف قسم کے آئیڈیاز، بہت قسم کے نظریے، بہت قسم کے فلسفے جو ہیں وہ معاشرے میں عام ہونا شروع ہوئے. اب لوگوں نے کہا اب ہم اپنے آپ کو گورن کیسے کریں گے، ہم اپنے معاملات کیسے اب چلائیں گے. کسی نے کہا جی لبرلزم ہونا چاہیے، کسی نے کہا سیکولرزم ہے، ڈیموکریسی ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، کیپٹلزم ہے، کمیونزم ہے. بہت سارے ازمز، اسکزمز، نظریات جو ہیں وہ مارکیٹ میں عام ہونا شروع ہوئے. اور انہی کا ایک جو شکل ہے وہ لبرلزم کی فارم میں سامنے آئی، جو کہ آہستہ آہستہ کر کے، جس کو لبرلزم یا سیکولرزم ہم لوگ کہتے ہیں، آہستہ آہستہ وہ لوگوں میں عام ہو گئی، جس کو پھر پوری دنیا میں آپ کہہ لیں کہ رائج کر دیا گیا، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے معاملات کو چلانے کے لیے دینی لوگوں سے یا دین سے مشورہ نہیں لیں گے کیونکہ آلریڈی ہمارا ایکسپیرینس بہت برا رہا ہے. تو اب یہ سوال کہ جی آخر لبرلزم میں ہے کیا، اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ ضرور اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.